اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں زندہ ہونے کا خوبصورت اور دلچسپ واقعہ۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی لکھتے ہیں، زید بن اسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا جیسے اور بنو آدم کے اعمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں، اسی طرح حضرت ادریس کے اعمال بھی اوپر چڑھائے جاتے تھے۔ ملک الموت کو ان سے محبت ہو گئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کی دوستی کی اجازت لی اور آدمی کی صورت میں زمین پر آ گئے اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ جب حضرت ادریس کو معلوم ہو گیا کہ یہ اسرائیل ہیں تو ایک دن ان سے کہا، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہا مجھے موت کا ذائقہ چکھائیے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی شدت کا پتہ چلے تاکہ میں اس کی تیاری کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ان کی روح 1 ساعت کے لیے قبض کر لو، پھر چھوڑ دینا۔ ملک الموت نے اسی طرح کیا۔ پھر ملک الموت نے پوچھا، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا، میں نے موت کے متعلق جتنا سنا تھا اس سے زیادہ سخت پایا۔ پھر ان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ دکھائیے۔ ملک الموت ان کو لے کر گئے اور ان کو دوزخ دکھا دی۔ پھر کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنت دکھائیے۔ انہوں نے جنت دکھا دی۔ حضرت ادریس جنت میں داخل ہو کر گھومنے لگے۔ پھر ملک الموت نے کہا، اب آپ باہر نکلیے۔ حضرت ادریس نے کہا، اللہ کی قسم میں باہر نہیں نکلوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے باہر نکلنے کا حکم دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے ملک الموت سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے پورا قصہ بیان کیا۔ پھر حضرت ادریس سے کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ترجمہ، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے اور میں نے موت کو چکھ لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 71 ترجمہ، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہوگا اور میں دوزخ پر وارد ہو چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے فرمایا ہے، سورہ الحجر آیت نمبر 48 ترجمہ، وہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ پس اللہ کی قسم میں جنت سے باہر نہیں نکلوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت سے باہر نکلنے کا حکم دے۔ پھر اوپر سے ایک ہاتف کی آواز آئی، یہ میرے اذن سے داخل ہوا ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے حکم سے کیا ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔